اپنے آپ کو تیار کر لیے ہے نا؟ ماشاءاللہ میں مائک مفتی صاحب اللہ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ جب مفتی صاحب کسی منبر پر تشریف لے جاتے ہیں یا مفتی صاحب اللہ کا خطاب ہوتا ہے، ابھی چند دن پہلے حضرت سے میری ملاقات ارئی کی سرزمین پر ہوئی، چھانسی سے بہت قریب ہے ارئی، وہاں پر الحمدللہ ملاقات ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے متعدد جگہوں پہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن جو نوجوانوں کا جو الحمدللہ رب العالمین حضرت سے محبت کرنے کا انداز ہے، جب حضرت کو دیکھتے ہیں تو عاشق خود بخود لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنے لگتے ہیں۔ ذرا دل کی گہرائی سے ایک بار سارا مجمع اپنی غلامی کا ثبوت فراہم کر دے اور بہت تیز آواز میں ایک ہاتھ کو مولا حسن کا نام کا جھنڈا بنائے اور دوسرے ہاتھ کو مولا حسین کے نام کا جھنڈا بنائے، نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر۔ اللہ سلامت رکھے علی والوں کو، بحرین شریف والوں کو، ذرا دل کی گہرائی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حسینی کمیٹی پچھم محلہ، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے نوجوانوں، ذرا دل کی گہرائی سے مفتی اشرف گیلانی قادری ازہری صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت، آمد سرکار حسان ملت، آمد سرکار حسان ملت، جانشین سرکار مسعودی۔ اب ایک بار آپ لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کر دیں، میں مائک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں۔ کیسے جس کو اللہ نے اہل سوال بنایا ہے وہ حضور کا نام لے گا۔ جی جی وہ بہت اچھا رہے گا، جی 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 ماشاءاللہ۔ یہ کرسی ذرا سا ادھر کر دیں، ماشاءاللہ۔ حافظ وسیم صاحب قبلہ اور ان کے تمام ساتھیوں کی بڑی محنتیں ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو مبارک فرمائے ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب بھائی آپ نعرہ لگا دو، آپ نعرہ لگا دو ماشاءاللہ، آپ مجمع میں بیٹھو، ہمارے بھائی نعرہ تکبیر، سارے اس دیوانے کے نعرے کے جواب دو۔ رسالت یا رسول اللہ، رسالت ذکر سودائے کربلا، زندہ باد سودائے کربلا، زندہ باد۔ ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ حیدری، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اچھا 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 اچھا، مفتی صاحب اللہ کی خواہش ہے کہ 2 گلی ہو گئی ہے، تو جو ادھر کی گلی ہے وہ ذرا سا اس کو ادھر کر لیتے ہیں، وہ رہنے دیجیے صاحب۔ اچھا اچھا اچھا، تو ادھر قریب کر دیجیے، وہ ایک گلی کر دیجیے، ایک گلی کر دیجیے۔ اور جو ہمارے بھائی روڈ کی سیرت پر رہتے ہیں، دیکھیے ہمارے بھائیوں نے، کمیٹی والوں نے مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیمپس ممبر کے سامنے کیا، ادھر ہماری بہنوں کے بیٹھنے کا کیمپس الگ بنایا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو مرد لوگ ہمارے بھائی ہیں، جو مرد حضرات وہ یہاں بیٹھ گئے، اور جو خواتین حضرات تھی ہماری ماں اور بہنیں وہ اپنے کیمپس میں بیٹھی ہیں۔ جو یہ روڈ پر نظر آ رہے ہیں یہ مرد ہیں یا خواتین، ہمیں نہیں پتا۔ اگر آپ کا بھی تعلق مردوں سے ہے تو آپ بھی یہاں آ کر کے بیٹھ جائیے، کرسیاں خالی ہیں، آپ کا انتظام کیجیے۔ ممبر نور پر جلوہ گر جملہ علماء اہل سنت، سامعین حضرات، اسلامی رشتے کی عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم،
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے تمام بھائی جنہوں نے مسلسل محنت اور کوشش کے ساتھ اس اہل بیت کے ذکر کی محفل کو سجایا۔ اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس علاقے پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ الحمدللہ بہت خوبصورت محفل ہے، بڑی محبت کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ ہم اور آپ سن رہے ہیں، اور ابھی شہزادے امام حسین بھی تشریف لانے والے ہیں، تو ہمارے لیے مزید جو ہے خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ آئے ہیں آگے سے لے کے پیچھے تک، میں اپنے تمام نوجوانوں سے بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ خاص محفل ہے ذکر شہدائے کربلا کے نام سے، اور جہاں خاتون جنت شہزادی کونین کے شہزادوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ وہاں بگڑے مقدر بہتر کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو محفل ہے یہ دنیا کی باتیں کرنے کی، مستی مذاق کرنے کی، مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر مناسب بات ہوگی کہ ہم اہل بیت کے ذکر کی محفل میں رہیں، امام حسین کے ذکر کی محفل میں رہیں اور ہماری توجہ ادھر ادھر ہو، یا ہم بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ بات چیت کریں، گپ شپ کریں، مذاق کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر مناسب بات ہے۔ آپ ذمہ دار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کوشش کیجئے گا کہ بڑے احترام کے ساتھ اس محفل میں شرکت کریں۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوا کرے تو دامن اپنے پھیلا کے بیٹھا کرو، اس لیے کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑے ادب کی محفل ہے، جلسے تو ہر دن ہوتے ہی ہے، لیکن یہ بہت ادب کی محفل ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جتنی بھی دیر آپ بیٹھیں ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ ہمیں اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک عاشق نے کہا تھا، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ الحمدللہ ہم اور آپ حسینی ہیں، اور
اللہ نے جب سے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اس دن سے لے کر آج تک آقا حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں آقا حسین کا ذکر ہوگا۔ لیکن آج ہندوستان کی سرزمین پر ایک المیہ ہے کہ ہماری قوم کے بہت سارے لوگوں نے آج تک حسینیت کا مطلب نہیں سمجھا۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جیسے ہی محرم شریف کا چاند نظر آ جاتا ہے، ہمارے بہت ساری ہماری قوم کے نوجوان اپنے ماتھے پر ہرے رنگ کی پٹیاں باندھ کر جس پہ یا حسین لکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ نکل جاتے ہیں شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ ہمارے علماء جب انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کتنے اماموں کی امامت چھوٹ گئی صرف اسی بنیاد پر کہ انہوں نے محرم کے مہینے میں شریعت کا مسئلہ کیوں بتایا۔ کتنے لوگوں کی مخالفت اس مبارک مہینے میں ہوتی ہے صرف اس بنیاد پر کہ یہ مسئلہ کیوں بتایا، آپ کو معلوم ہے۔ اور جو لوگ ماہ محرم کے مہینے میں غلط کام کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام، جب علماء انہیں منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا دنیا میں اور کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے؟ کیا صرف محرم میں ڈھول بجانے ہی غلط کام ہے جو آپ روک رہے ہیں؟ یا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ایسے کام ہیں۔ الحمدللہ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سارے شریعت کے خلاف جو کام ہے ماہ محرم میں وہ یہاں نہیں ہوتے، مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن یہ بہت افسوسناک صورتحال پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر جو ملک کے کونے کونے پر حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کے بارے میں نہ آج ہمیں فکر ہے، نہ ہمارے بزرگوں کو فکر ہے، نہ قوم کی جوانوں کو فکر ہے۔ ہماری فکر صرف اور صرف رسم و رواج میں لگی ہوئی ہے کہ یہ فلاں مہینہ ہے، یہ فلاں موقع ہے، یہ فلاں موقع ہے۔ یاد رکھیے گا ہم صرف کربلا کے ہر سال وہی واقعات دہرا دیے جاتے ہیں، اور ہم وہی پرانے واقعات جو ہمارے الحمدللہ ہر بچے کو یاد ہے، وہ پرانے واقعات سننے کے بعد مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے کانفرنس کرا لی۔ میں کہتا ہوں واقعات تو سنیے، کربلا کے واقعات کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ کربلا کا پیغام کیا ہے۔ پیغام کربلا کے حوالے سے جب آپ غور کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ تبدیل ہوتی نظر آئیں گی۔ ہم نے واقعات کربلا پر غور کیا لیکن پیغام کربلا پر ہم نے غور نہیں کیا۔ کربلا کا اگر واقعہ سنیں گے، آپ جانتے ہیں حسینیت کیا ہے؟ اگر دو جملوں میں حسینیت کو سمجھنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والی ذات کا نام امام حسین ہے، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا نام حسینیت ہے۔ ظلم کے خلاف، بس اتنی سی بات، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا نام حسینیت ہے۔ آج قوم مسلم زندگی کے ہر مسئلے میں سمجھوتا کرتی ہوئی نظر آئی ہے، ہر جگہ کمپرومائز۔ مسئلہ اذان کا ہو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، مسئلہ مسجد کا ہو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، مسئلہ تحفظ ناموس رسالت کا ہو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، مسئلہ موب لنچنگ کا ہو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، مسئلہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کا ہو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ اب کل کیا ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے گا حسینیت کے تیور ایسے نہیں ہوتے ہیں، حسینیت کا مطلب ہی ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ جس دن آپ کے اندر یہ جرت پیدا ہو جائے سمجھ لیجئے کہ آج سے آپ اصل حسینی بن گئے ہیں۔ حسینی دبنے والے نہیں ہوتے ہیں، حسینی ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں، حسینی خوف کھانے والے نہیں ہوتے ہیں، حسینی کبھی میدان چھوڑنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے میرے آقا حسین کے غلاموں نے بتا دیا تھا جان جاتی ہے تو جاتی رہے، مگر حسین کا کوئی دیوانہ کربلا کے میدان کو چھوڑ کے بھاگے گا نہیں۔ آج ہماری قوم کا حال دیکھ لیجئے، آج آپ کی نگاہوں کے سامنے قوم مسلم کا حال کیا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا،
توجہ ہے آپ کی؟ اپنے دل پہ لکھ کے لے جائیے گا یہ بات۔ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا، کاش مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا فتح کر لیتے۔ کاش مسلمان کے دشمن نہ ہوتے تو ہم پوری دنیا فتح کر لیتے۔ آج کون کس کا دشمن ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، کورٹ اور کچہری میں چلے جائیے، چھوٹی چھوٹی ایک بالشت زمین کا مسئلہ 20 سال سے کورٹ میں ہے۔ جتنے کی زمین نہیں اتنے سے زیادہ پیسے خرچ ہو گئے، جتنے کی زمین نہیں تھی اس سے زیادہ زیور چلا گیا، جتنے کی زمین نہیں تھی اس سے زیادہ باضابطہ ذلت اور رسوائی ہو گئی۔ ہے کون؟ سگا بھائی ہے، وہ بھائی جس کے ساتھ بچپن میں ہم انگلی پکڑ کے چلتے تھے۔ آج ہم دشمن کس کے ہیں؟ حسد۔ الحمدللہ افسوسناک صورتحال یہ ہے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، مگر میری قوم آج ڈوب گئی صرف اس بنیاد پر۔ ہمیں ہماری تعریف چاہیے، ہمیں ہمارا نام بڑا چاہیے۔ آج بڑے بڑے جلسے اور چھوٹی چھوٹی محفلیں گاؤں سے لے کے شہر تک، شہر سے لے کے صوبے تک، صرف اس بنیاد پر ناکام ہو جاتی ہے کہ ہماری اپنی قوم کے اندر اختلاف ہے، ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہماری رائے نہیں لی گئی، ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا۔ ہماری رائے لیتے تو کام اچھا ہوتا۔ یار خدا کے بندو یہ مزاج مت رکھو، حسینیوں کا کبھی یہ مزاج نہیں تھا، حسینیوں کا مزاج یہ تھا، فیصلہ لے لیا گیا، اگر جو کام ہونے والا ہے وہ امت کے حق میں اگر سچا ہے، فائدہ مند ہے، تو ہم اس قوم کے ساتھ ہیں۔ یہ حسینیوں کا مزاج تھا۔ آج چھوٹی چھوٹی بات کی بنیاد پر قوم مسلم لڑ رہی ہے، لڑائی ہمارے درمیان ہے۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے، کینہ کہاں ہے؟ ہمارے یہاں۔ حسد کہاں ہے؟ ہمارے یہاں۔ برائی کہاں ہے؟ ہمارے یہاں۔ غیبت کہاں ہے؟ ہمارے یہاں۔ ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے والے کہاں ہیں؟ ہمارے یہاں۔ ٹانگ کھینچنے والے کہاں ہیں؟ ہمارے یہاں۔ چائے کے ہوٹل پر مسجد کے امام کی برائی کرنے والے کہاں ہیں؟ ہمارے یہاں۔ بخاری اور مسلم کا درس دینے والے کی برائی آج چائے کے ہوٹل پر ہو رہی ہے، کہاں ہیں یہ لوگ؟ ہمارے یہاں۔ جو 365 دن ہماری مسلح پہ ہے اس کی غیبت کون کرتا ہے جسے پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہے؟ کہاں ہو رہا ہے یہ؟ ہمارے یہاں۔ جس قوم کا معیار اتنا گر چکا ہو وہ قوم کہہ رہی ہے آج ملک کے کونے کونے پر ہمیں پیروں کے نیچے مسئلہ روندا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھو، جب تم بہتر تھے تو تمہارے حالات بہتر تھے، جب سے تم بگڑ گئے ہو تمہارے حالات بگڑ گئے ہیں۔ تم آج بھی سمجھ جاؤ گے تو تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کسی دور میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تم کوئی اور نہیں ہو، یہ تمہاری تاریخ تھی۔ جس قوم کے جوان آج پیر کی جوتی کے نوک پر دنیا میں ہے، اسی قوم کے جوانوں کا معیار یہ تھا، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اتر جاتے تھے، اس سر کا شوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیر کیا چیز ہے؟ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو لوگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر امام حسین۔ واہ 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 واہ، کہاں ہیں آپ؟ کیا کہنے مفتی صاحب، واہ 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 واہ، بہت اچھا بیان ہے۔ حالات دیکھ رہے ہیں آج آپ ملک کے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میں اس طرح کے واقعات سنانے کا عادی نہیں ہوں جو سب کو آپ کو یاد ہے۔ ہم ذکر کریں گے اہل بیت کا بھی اور امام حسین کا بھی، لیکن یاد رکھیے گا ہر سال یہ جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ فکر حسین لے کر جائیے۔ ذکر حسین میں فکر حسین نہ ملے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ خالی واقعات آپ سب کو یاد ہے، بچپن سے لے کر آج تک آپ کو سارے واقعات یاد ہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو مجھے یاد ہے اور آپ کو یاد نہیں ہے۔ کربلا کے تعلق سے ذکر تو سنیے لیکن ساتھ میں فکر بھی لے کر جائیے، حسین کی فکر کیا ہے، کربلا کا پیغام کیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے
ملک کے کونے کونے میں مارے جا رہے ہیں مسلمان، ملک کے کونے کونے میں ستائے جا رہے ہیں مسلمان، ملک کے کونے کونے میں پریشان کیے جا رہے ہیں مسلمان، موب لنچنگ کی جا رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تم نے دیکھا نہیں ملک کے حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میری قوم کے لوگ جب بات بگڑ جاتی ہے تو صحرا کسی اور کے سر ڈال دیتے ہیں، لیکن جب عزت کی بات آتی ہے تو آگے بڑھ کے صحرا اپنے سر پہ سجانے لگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، تم نے اگر برائی کا صحرا اپنے سر نہ رکھا تو دن اور بہت زیادہ خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ جو بچپن سے لے کر آج تک غلطی کی ہے، اصول اسے قبول کرنے کا مزاج پیدا کرو، تاکہ ہم آج بیٹھ کر غور کریں کہ ہم سے کس زمانے میں کون سی غلطی ہوئی، تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں۔ آج حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ملک کے ذمہ دار کون ہے؟ تم نے دیکھا نہیں میری قوم تم منہ اٹھا کے دیکھ رہی ہے کہ کوئی آئے گا ہمارا مسیحا بن کر، کوئی آئے گا ہماری بات کرنے والا، کوئی آئے گا ہمارا ذکر کرنے والا، کوئی آئے گا ہمارے لیے حمایت میں کھڑے ہونے والا، مگر یاد رکھیے گا اب تمہارے لیے حمایت کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ جس کو آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ اب اپنے اندر شعور پیدا کیجئے، اپنے اندر قوم کی فکر پیدا کیجئے، اپنے سینے کے اندر امت کا درد پیدا کیجئے۔ تمہاری فلسطین کی سرزمین پر چیخیں تمہارے کانوں میں کیوں نہیں جاتی؟ آج میری قوم کے جوان 18 سال کے جوان شراب کے ٹھیکے پر ہیں، 18 سال کے جوان شراب کے ٹھیکے پر ہیں، 18 سال کے جوان زنا کے اڈے پر ہیں، 18 سال کے جوان کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہیں۔ میرا 19 سال کا جوان گناہوں کی دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، جوان کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے۔ میری قوم کے جوانوں کا معیار یہ تھا، جب دشمن 22,000 کے لشکر کے ساتھ تھے تو حسینیوں کا نعرہ یہ تھا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھتے جاتے، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر جواب دے، نعرے کے جواب دے، شہزادہ نعرہ لگا۔ مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہدائے کربلا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ یاد رکھیے گا کلمہ پڑھنے والوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا یقین کسی زمانے میں تیر و تلوار پر نہیں تھا، ہمارا یقین ہر زمانے میں اللہ کی رحمت پر تھا۔ آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، میں بتاؤں آپ کو ایک چھوٹی سی بات۔ ایک بکری چرانے والا انسان، ذرا غور سے سنیے گا، بکری چرانے گیا، اسے شیر کا چھوٹا سا بچہ ملا، اس نے اسے لے لیا، پالا اسے بکریوں کے ساتھ، وہ جوان ہوا تو وہ بھول ہی گیا کہ میں شیر ہوں۔ یہی افسوس کہ میری قوم کا حال ہے، قوم خود کو نہیں پہچان رہی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا معیار کیا ہے، ہمارا لیول کیا ہے، ہمارا پاور کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ شیر جوان ہوا، جب جنگل میں جاتا تھا بکریوں کے ساتھ تو ایک بکری اسے ادھر سے مارتی تھی، ایک بکری ادھر سے مارتی تھی، اور وہ شیر مار کھا لیتا تھا۔ ایک دن جنگل میں اسے بوڑھا شیر ملا، اس نے دیکھا یہ میری نسل کے ساتھ، میری یہ برادری کے ساتھ اتنی ذلت اور رسوائی، جو اس کا کھانا تھا وہ آج اسے مار رہی ہے۔ اسے بلایا، کہا تمہیں معلوم ہے تم کون ہو؟ کہا میں بکری ہوں۔ کہا میں بکری ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ صحبت جیسی ہوتی ہے انسان ویسے ہی بنتا ہے، صحبت جیسی ہو انسان ویسا ہی بنتا ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو، بہت سمجھایا، کہا تم شیر و بکری نہیں،
کہا نہیں دیکھ لو میں رہتا ہوں ان کے ساتھ ہوں, بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ ہوں, جنگل ان کے ساتھ جاتا ہوں, میں بکری ہی ہوں. کسی طرح بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا اچھا ایک کام کرو, میرے ساتھ ذرا دریا پہ پانی پینے چلو. جب پانی پینے کے لیے لے گیا, ٹھہرے ہوئے پانی میں کہا ذرا چھانک کے دیکھو اپنی شکل, تمہیں اندازہ لگ جائے گا. جب چھانک کے اپنی شکل دیکھی تب پتہ چلا نہیں میں بکری نہیں, میں تو شیر کا بچہ ہوں. جب اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو اس کے ناخن بھی کام کر رہی ہیں, دہاڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو شیر جیسی دہاڑ بھی نکل رہی ہے, کیونکہ بکریوں کی صحبت میں رہ کے وہ دہاڑنا بھول گیا تھا. اللہ اکبر. آج ضرورت اسی بات کی ہے, ہم اسی لیے تو کہتے ہیں آپ نے بہت سارے واقعات سن لیجئے, آئیے اب زمانے کی آنکھوں میں آ کے ڈالنے کی جرت اور ہمت کیجئے. رہی ہماری بات تو ہمارا حال یہ ہے, میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. آج ذمہ داری یہ ہے, سمجھیے آپ کا لیول کیا ہے, آپ کا معیار کیا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں نہیں صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں. آج حالات بہت خراب ہیں. قوم مسلم کے ہر جوان کی زبان پر ایک جملہ ہے, حالات بہت خراب ہیں. بزرگوں کی زبان پر ایک جملہ ہے, حالات بہت خراب ہیں. مجھے بتائیے جنگ بدر جس زمانے میں ہوئی, کیا اس سے زیادہ حالات خراب ہیں آج؟ سواری کے لیے گھوڑے نہیں تھے, کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, پیٹ سے پتھر باندھے تھے صحابہ نے, لیکن وہ 313 اللہ اکبر نکلے, رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی. اور رسول اللہ لڑنے کے لیے ہاتھ میں کچھ نہیں, حضور نے کھجور کی لکڑی اٹھا کے دی. وہ جانتے تھے کھجور کی لکڑی تو بظاہر میرے نبی دے رہے ہیں, مگر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے, خدا کا کرم ہمارے ساتھ ہے, عنایت ربانی ہمارے ساتھ ہے, اور اسی لیے وہ میدان میں گئے. یاد رکھیے ہمارے یہاں حال کیا ہوتا ہے, جب قوم مسلم پہ پریشانی آتی ہے, ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, تو ہماری قوم مسجد میں بیٹھ کر قرآن خوانی کرتی ہے, تسبیح پڑھتی ہے, دعا کرتی ہے. یاد رکھیے گا خالی دعا کرنے سے حالات بہتر ہو جاتے تو میرے نبی تلوار لے کر بدر کے میدان میں نہ جاتے. خالی مصلی پر بیٹھ کے دعا کرنے سے حالات اچھے ہو جاتے تو حالات ایسے نہ بنتے. اگر ظلم کرنے والوں کا مقابلہ مصلی پہ بیٹھ کے ہو جاتا تو میرے آقا حسین 22,000 کے لشکر کے سامنے نہ جاتے. میرے آقا حسین نے بتا دیا جان جاتی ہے تو جاتی رہے, علی اکبر کی جوانی لٹتی ہے تو لٹتی رہے, عباس کے بازو کٹتے ہیں تو کٹتے رہے, قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑتے ہیں تو دوڑتے رہے, مگر یزیدیو یاد رکھنا یہ حسین کا ہاتھ ہے جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں رہا ہے, فاطمہ کے ہاتھوں میں رہا ہے, علی کے ہاتھوں میں رہا ہے, جسے ابو بکر نے چوما ہے, فاروق اعظم نے چوما ہے, عثمان غنی نے چوما ہے, جسے رسول اللہ نے چوما ہے. یہ حسین کا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھوں میں نہیں جائے گا. ظلم کی حمایت ظلم ہے. ہم بیٹھ کر تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کسی ہمارے علاقے میں ظلم ہوا, سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, ہم نے دیکھ لیا, میسیج آگے بڑھا دیا, ہمارے سینے میں تکلیف ہوئی نہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے, جانتے ہو یہ ایک دیوار کی طرح ہے, ہر ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے, اور ایک اینٹ نکل جائے گی تو دیوار کمزور ہو جائے گی. کہاں ہے میری قوم کے مسلمان؟ آپ کو معلوم ہے, آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ آج ہماری کسی علاقے میں اگر 10,000 کی آبادی ہے تو وہاں کم سے کم 1,500 قوم کی دلالی کرنے والے دلال موجود. معلوم ہے آپ کو, ہزاروں لوگ ہماری اپنی قوم کی دلالی کرنے والے. رات کے اندھیرے میں جلوس بیچ دیا, رات کے اندھیرے میں جلسہ بیچ دیا, رات کے اندھیرے میں قوم کے جوانوں کا مستقبل بیچ دیا, رات کے اندھیرے میں جا کے سٹے بازی ہو گئی, رات کے اندھیرے میں جا کے کام خراب ہو گیا. یہ قوم کی دلالی کرنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں. یہی وہ لوگ ہیں قوم کے جوانوں کی لسٹ بنا کے آگے پہنچانا ان کا کام ہے, پیسے فکس کرانا ان کا کام ہے, رات کے اندھیرے میں دوڑ بٹے کرانا ان کا کام ہے, آدھے اپنی جیب میں رکھنا آدھے آگے بڑھانا ان کا کام ہے. ایک چائے کے لیے ایمان بیچ رہے ہیں. نئی قوم کے جوانوں یاد رکھو, ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے دھڑکئی صدمے, یہاں پہ صرف ہم
لگے گی آگ تو آئیں گے گھر گئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور جو لوگ خواب دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا نہیں، ابھی تھوڑے سے زمانے پہلے پہلگام کا واقعہ نگاہوں کے سامنے آیا، تو ملک کے کونے کونے سے ہمیں ڈرانے اور دبانے والے لوگوں نے ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر کرائے دار ہیں۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے پہلگام کے واقعے سے پہلے ایسے لوگوں کو جواب دے دیا اور کہا سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ دراصل بات یہی تو ہے، دلالی کرنے والوں کا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں ہمارا کچھ فائدہ ہے، ایک چائے کے لیے، بس ایک چائے کے لیے، ایک چائے کے لیے۔ یار خدا کے بندو شرم کرو، مر کے قیامت کے دن مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤ؟ جس قوم کے جوانوں کے نام پیش کیے جا رہے ہیں، یہ میری قوم کا فیوچر ہے، میری قوم کے جوان انسان ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، انہیں اتنی گری نظر سے نہ دیکھا جائے کہ انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی کوشش کر دی جائے، محض اس بنیاد پر کہ لوگ ہماری پیٹھ تھپتھپائیں گے۔ دنیا یہ سمجھ گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا؟ دنیا یہ جان گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ قوم کے جوان جو آج چھوٹے چھوٹے 18 20 سال 22 سال 25 سال کے جوان ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، لیکن ان کو ان کی غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دیجیے کہ ذاتی رنجش کی بنیاد پر یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں۔ آپ کو اندازہ نہیں، ہر قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، ہر قوم کے جوان۔ اور ہماری قوم کے جوانوں سے بڑا سرمایہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ صلاح الدین ایوبی ہمارے پاس، محمد بن قاسم ہمارے پاس، اورنگزیب عالمگیر ہمارے پاس، ارطغرل غازی ہمارے پاس، عثمان غازی ہمارے پاس، طارق ابن زیاد ہمارے پاس۔ کون عثمان غازی؟ کون صلاح الدین ایوبی؟ آج دنیا حیران و پریشان ہے۔ یہودیوں نے مسجد اقصی پر بری نظر ڈالی ہے، مگر جس دور میں صلاح الدین ایوبی نے پردہ نہیں کیا تھا، جا کے کھڑے ہو گئے تھے مسجد اقصی کے سامنے اور کہا تھا ظالمو یاد رکھو، مایوس نہ ہو، اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر، مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ کسی میں اتنی ہمت اور جرت نہ تھی جو مسجد اقصی کی طرف بری نظر اٹھا کے دیکھ۔ کہاں ہیں ہم؟ ہمارے سامنے صرف واقعات ہیں، پیغام کربلا نہیں ہے۔ پیغام کربلا ہوتی تو ہمارے سینے میں خوف نہ ہوتا۔ پیغام کربلا اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا تو ہمارے یہاں ڈر نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت۔ کیا ہے؟ ہمارے رسول کی عزت۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ مگر آپ نے دیکھا تھوڑے زمانے پہلے جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، گستاخی کرنے والوں نے گستاخی کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کی شان گھٹ جائے گی۔ لیکن ان سے پوچھو، بھونکنے والے کتے ہر زمانے میں بھونکتے رہتے ہیں، مگر پیغمبر کی عظمت میں نہ کبھی کمی آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ بریلی سے میرے امام نے اعلان کیا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوئی اور گستاخی کرنے والے لوگ یہ سمجھ رہے تھے ذکر ختم ہو جائے گا، ان کی اپنی سوچ تھی۔ مگر افسوس ایسے عالم میں ہماری قوم کے کچھ جوان ناموس رسالت کے مسئلے پر بیدار ہوئے اور
وہ گئے ہمارے یہاں بزرگوں کے سامنے مشورہ کرنے، کہ ہم ناموس رسالت کے مسئلے پر کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی دقت کیا ہے؟ ہمارے یہاں سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ ہمارے ہر ایک مسلمان کے گھر میں ایک نیتا ہے۔ بھائی توجہ ہمارے یہاں ہر مسلمان کے گھر میں ایک نیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر گھر میں ایک نیتا ہے، اسی لیے پوری قوم میں کوئی نیتا نہیں بنا۔ ہم کسی کو ماننے کے لیے راضی نہیں، ہمارے یہاں کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے راضی نہیں ہے، ہر گھر میں ایک نیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نیتا کا، لیڈر کا کوئی ڈپلومہ نہیں ہوتا ہے، کوئی کورس نہیں ہوتا ہے، یہ صلاحیت ہے، کوالٹی ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، یہ انعام ہے اللہ کا، اللہ جس کو چاہے قوم کا لیڈر بناتا ہے۔ لیکن افسوس دنیا کی ساری قوموں کو، ہر سماج کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، نہیں سمجھ میں آئی یہ بات تو قوم مسلم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یہی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ ٹانگ کھینچی جا رہی ہے۔ معلوم ہے آپ کو جن علاقوں میں ہماری تعداد زیادہ ہے وہاں الیکشن میں کامیاب ہونے والے پھر بھی غیر ہیں، جو کہ ہمارے یہاں ضرورت تھی صرف 2 لوگوں کی، کھڑے ہونے والے 50 لوگ تھے۔ یہ حال آج قوم مسلم کا ہو گیا۔ کمزور کسی اور نے نہیں کیا، کمزور ہمیں ہمارے اپنوں نے کیا ہے، کمزور ہمیں ہمارے اپنوں نے کیا ہے، جن پر اعتماد تھا، جن پر یقین اور بھروسہ تھا۔ اب حالت کیا ہوئی، اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے جب تک آپ سیاسی طور پر کمزور رہیں گے مسجدوں پہ بلڈوزر چلتا رہے گا، آپ سیاسی طور پر کمزور رہیں گے مدرسوں میں تالے لگتے رہیں گے، جب تک سیاسی طور پر کمزور رہیں گے علماء جیل میں ڈالے جاتے رہیں گے۔ کل سلمان اظہری کا نمبر تھا، پھر مولانا قمر غنی عثمانی کا نمبر آیا، اب نہ جانے کس کا نمبر آئے گا۔ علماء پر اسی طرح ظلم ہوتا رہے گا، کیونکہ ہر زمانے میں یزید پیدا ہوتا رہے گا، انداز بدلے گا، نام بدلے گا، کردار بدلے گا، لیکن فکر ہر زمانے میں وہ پائی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بات کیا ہے، ہمارے یہاں کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے راضی نہیں ہے، ورنہ جس زمانے میں مسلمانوں میں اتحاد تھا اس زمانے کا حال یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے اے مسلمانوں یہ بتاؤ مدینے میں ایسی کون سی حکومت ہے جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں۔ جب آ کے انہوں نے دیکھا فاروق اعظم کو ٹیک لگائے زمین پر لیٹے تھے تو کہا تمہاری یہاں کرسی کہاں ہے جہاں سے حکومت چلتی ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہمارا لیول یہ ہے، ہمارا لیڈر جہاں بیٹھ جاتے ہیں حکومتیں وہیں سے چلتی ہے، نظام وہیں سے چلتے ہیں۔ یہ کسی اور کا کردار نہیں تھا، ہمارا کردار تھا۔ آج کہاں ہیں ہم؟ ہمارا لیول کیا ہے؟ ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ۔ بات آئی ہمارے جوان اکٹھا ہوئے اور اکٹھے ہونے کے بعد اپنے محلے میں بڑے بزرگوں کے پاس گئے، کہا ہم ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہیں بھی شاید ایسا ہوا، بٹھا دیا گیا، اور بٹھانے والے کون تھے؟ ہمارے اپنے لوگ۔ کا نہیں نام آ جائے گا، حالات اچھے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا حسینیوں کے لیے حالات ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ حسینیوں کے حالات کربلا کے بعد سے لے کر آج تک ہر زمانے میں ایسے ہی رہے ہیں۔ حسینی وقت کا انتظار نہیں کرتے ہیں، حسینی وہ ہیں جو زمانے کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، زمانہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ زمانے کے انتظار میں نہیں رہتے۔ حالات اچھے آئیں گے تب قدم بڑھائیں گے۔ اللہ اکبر، ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، ہمارے بزرگوں نے جوانوں کے جوش کو ٹھنڈا کر کے بٹھا دیا۔ نہیں میرے عزیزوں، نام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، نام آتا ہے، ایک بار نہیں 1000 بار آ جائے پھر بھی کہیں گے اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کتنی بار نام آ جائے، اس لیے کہ یہ عزت اللہ نے ہمیں نعرہ رسالت
ثانی اظہری صاحب قبلہ. حالات آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے جوانوں، یہ ڈر اور خوف اپنے سینے سے نکال دیجئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اللہ نے تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے. نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی، نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. پھر یہ ڈر کیسا ہے، پھر یہ خوف کیسا ہے، یہ کانپنا کیسا ہے. آپ جانتے ہیں حسینیت کس کا نام ہے دنیا میں کوئی ایسا باپ. 56 سال کے حسین کربلا کی سرزمین پر ہیں. 18 سال کا علی اکبر ان کی نگاہوں کے سامنے شہید کیا جا رہا ہے، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. 19 سال کے جوان قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. جتنے شہید ہونے والے تھے ہوتے رہے، مگر جب عباس زمین پر گرے تھے اللہ اکبر حسین کو پکارا تھا. میرے آقا حسین نے جا کے کہا تھا الآن انکسر ظہری. بھائی عباس کے لیے کہا تھا اب میرے بازو ٹوٹ گئی ہے، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے. بھائی کی محبت کا اللہ اکبر اتنا حال تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ قدم پیچھے ہٹا دیا، یزید کی ہاں میں ہاں ملا دی، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. نہیں، حسین تنہا رہے. پھر بھی یزیدیوں سے کہا جان جاتی ہے تو جاتی رہے، مگر باطل کو کبھی سچا نہیں کہا جائے. حسینیت اسی چیز کا نام ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے علاقے میں، گاؤں میں غلط کام کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، ہم اس لیے غلط کو غلط نہیں کہتے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے. ہم غلط کو غلط اس لیے نہیں کہتے وہ رشتے میں چاچا رکھتے ہیں. ہم غلط کو غلط اس لیے نہیں کہتے وہ ماموں لگتے ہیں. ہم غلط کو غلط اس لیے نہیں کہتے وہ پھوپھا لگتے ہیں. ہم غلط کو غلط اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارا رشتہ خراب ہو جائے گا. حسینیت جس چیز کا نام نہیں ہے، حسینیت نام اس بات کا ہے کہ تمہیں مرنا ہے تو اپنی قبر میں جانا ہے. جو سچ حسینیت نام اس چیز کا ہے کہ ہمارے سینے کے اندر وہ جذبات بیدار ہوں. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں ساری چیزیں ہیں، پھر یہ حالات دن بدن بگڑتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. کاش قوم